ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور سمجھانے کے بعد مجھے اور آپ کو، تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ماہ مبارک ہے، رجب المرجب کا مہینہ۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا۔ ہر نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور براہ راست ہم کلام ہوئے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور تہجد کا وقت تھا، فجر سے پہلے تو جب حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ کون؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اماں عائشہ صدیقہ سے تو زیادہ محبت تھی، تمام ازواج سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبت تھی. کون ہے تو؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کون؟ بی بی عائشہ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جس کے ساتھ محبت ہو، پیار ہو، پھر اسے پوچھے کہ تو کون ہے، تو دل پر گزرے گی نہیں گزرے گی؟ عائشہ کون؟ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کی بیٹی. آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کون؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی ابو قحافہ کا بیٹا. آپ نے فرمایا ابو قحافہ کون؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ ڈر گئی اور چلی گئی. جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھائی، اما عائشہ صدیقہ خدمت میں آئی اور رات کا واقعہ بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس وقت میں اللہ سے ملاقات کر رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دے دیا ہے عزیزو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. قَدْ ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، جب میرا نام آئے گا تو میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی آئے گا. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو رات کے معمولی حصے میں. لیلن، پاک ہے وہ ذات، سبحان، پاک ہے وہ ذات. تو یاد ہوگا آپ کو میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ سبحان کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں انسان کا عقل کام نہ کرے، بات سمجھ میں نہ آئے، وہاں سبحان کا لفظ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق کے ذریعے سفر، پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، صریف الاقلام، رف عرش اور کرسی، یہ سفر. تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرۂ زم حریری ہے. قرۂ زم حریری اوپر ہے، وہاں ایسی جگہ ہے جہاں ہر چیز برف ہو جاتی ہے، جہاں ہر چیز برف ہو جاتی ہے، ایسی جگہ ہے قرۂ زم حریری. اس کے اوپر قرۂ نار بھی ہے جہاں ہر چیز آگ بن جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کیسے گئے؟ زمحریری سے کراس کر کے اوپر گئے، قرۂ نار سے اوپر گئے. تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور رات کے معمولی حصے میں 30 راتوں کا سفر، رات کے معمولی حصے میں 7 آسمانوں کا سفر، عرش اور کرسی کا سفر رات کے معمولی حصے میں. بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انسان اگر تو معراج کا واقعہ سنے اور پڑھے تو اپنی عقل پر نہ چلنا، میری قدرت پر نگاہ رکھنا. میں قادر ہوں جاگ میں اور اس جسم سمیت خواب میں نہیں. خواب میں تو ہر ایک آسمانوں کو سیر کر سکتا ہے، کوئی معجزہ تو نہیں ہے. خواب میں سیر کرنا معجزہ
جو معجزہ نہیں ہے، ہر ایک سیر کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں، جاگ کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کرایا۔ سبحان الذی اسرا، رات کو سیر ہوا، جو رات کو سیر ہوا، کیونکہ محبوب سے ملنے کا وقت رات کا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے چادر اوڑھنے والے، رات کو اٹھ جا، رات کو عبادت کر۔ اسی وجہ سے تو درجہ ان کا بہت بڑا ہے عزیز، جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں بہترین طبقے دو ہیں، ایک تو رات کو اٹھ کر جو تہجد پڑھنے والے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہیں، دوسرا قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ تو رات کا وقت محبوب سے ملنے کا وقت ہے، خلوت کا وقت ہے، تو رات کو سیر ہوا۔ سبحان الذی اسرا، تو سبحان کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں بات سمجھ میں نہ آئے، عقل کام نہ کرے۔ سبحانک اللہم پڑھتے نا، سبحانک اللہم، بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ایسی ذات بھی ہے جس کے آگے آدمی کھڑا ہے، رکوع کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، کہ اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے، جو وحدہ لا شریک، اس کے آگے ہی قیام کرنا ہے، اس کے آگے ہی سجدہ کرنا ہے، اس کے آگے ہی رکوع کرنا ہے۔ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، کہتے نہیں کہتے سبحان ربی العالی، تو سبحان کا لفظ وہاں آتا ہے عزیزو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، دو جملے ایسے جو اللہ کو محبوب ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ جب سبحان کا لفظ کی آپ اتنی فضیلت سمجھ رہے ہیں تو بلند آواز سے سبحان اللہ پڑھیں نا۔ فرمایا جو سبحان اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں درخت پیدا فرما دیتے ہیں۔ 500 سال تک عربی گھوڑا دوڑے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ یہ سبحان کا لفظ، سبحان تیری قدرت، سبحان من یرانی۔ دو جملے ایسے جو اللہ کو محبوب ہیں عزیزو، اور زبان پر ہلکے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور ترازو میں بھاری ہے۔ جو نا سبحان اللہ ترازو میں بھاری ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، پڑھو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو ورد بنا دے۔ یہ زیادہ پڑھتے رہیں عزیزو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو سبحان کا لفظ آیا، سیر ہوا، رات کو سیر ہوا، اور میں نے عرض کیا، یاد ہوگا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک امت کی مثالیں دکھائی گئی، امت کی مثالیں دکھائی گئی، کیا مانا امت کو خبردار کیا گیا۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کر دیا کہ دیکھو ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایسے لوگ ہیں جو ایک طرف حلال گوشت ہے، ایک طرف پاکیزہ گوشت ہے، خوشبودار گوشت ہے، دوسری طرف حرام گوشت ہے، بدبودار گوشت ہے، حلال چھوڑ کر حرام کھا رہے ہیں،
حلال گوشت چھوڑ کر، پاکیزہ گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، کچا گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون لوگ ہیں، ان کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حلال تھا، باوجود اس کے حرام کی طرف گئے تھے۔ شوہر تھا، بیوی حرام کی طرف گئی تھی، دوسرے اجنبی مرد کی طرف گئی تھی۔ بیوی حلال تھی، بیوی کو چھوڑ کر اجنبی عورت کی طرف گئے تھے۔ یہ وہ لوگ، آپ علیہ السلام نے دیکھا ایسے تندور ہے کہ جب آگ بڑھتی ہے، جب آگ اوپر آتی ہے تو ان میں سے عورتیں اور مرد ننگے ہیں، وہ اوپر آ جاتے ہیں۔ عورتیں اور مرد ننگے اوپر آ جاتے ہیں، پھر آگ بجھ جاتی ہے، کم ہوتی ہے، پھر نیچے چلے جاتے ہیں، آگ اوپر آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون لوگ ہیں، ان کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے۔ زانی مرد ہیں اور زانی عورتیں ہیں۔ زنا کرنے والے مرد ہیں، زنا کرنے والی عورتیں ہیں، ان کو عذاب مل رہا ہے۔ عزیزو، انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، انسان سے ہی گناہ ہوتا ہے۔ انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، آدمی پھسل جاتا ہے، پھر اس گناہ پر استقامت تو نہ کرے بندہ، گناہ پر ہمیشگی تو نہ کرے، توبہ طائب تو ہو جائے کہ افسوس مجھ سے گناہ کا کام ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی مجھ سے، پشیمان تو ہو جائے۔ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو غفار ہے، وہ رحمان ہے، اسی کا اعلان ہے الا من مستغفر فاغفر له۔ فرمایا ہے کوئی گنہگار، ہے کوئی توبہ کرنے والا، توبہ کرے، میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کوئی توبہ تو کر لے، کوئی رجوع تو کر لے، کچھ پشیمان تو ہو جائے، کوئی آنسو تو بہا لے۔ گناہ پر اتنے ڈٹ گئے ہیں کہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، تندور نما، آگ اوپر آ جاتی ہے تو لوگ اس میں، مرد اور عورتیں اوپر آ جاتے ہیں، اور دو ننگے ہیں، مرد عورتیں ننگے ہیں۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں عزیزو، یاد رکھیں یہ بات، دل کے کانوں سے سنیں، جب بندہ زنا کرتا ہے نا تو ایمان چلا جاتا ہے، ایمان باہر چلا جاتا ہے، ایمان باہر نکل جاتا ہے، زنا کے وقت ایمان باہر نکل جاتا ہے۔ اور فرمایا ہاتھوں کی زنا بھی ہے، آنکھوں کی زنا بھی ہے، کانوں کی زنا بھی ہے، اور فرمایا دل بھی زنا کرتی ہے، دل بھی زنا کرتی ہے۔ کاش یہ میرے پاس، کاش یہ میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو گھٹڑیاں ہیں، لکڑیاں جمع کر کے گھٹڑی بن گئی، لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، گھٹڑیاں بن گئی، پھر وہ اٹھا نہیں سکتے، پھر دوسری بھی جمع کر رہے ہیں۔ سمجھنا بھائی، لکڑیاں جمع کر رہے ہیں لوگ، وہ گھٹڑی اٹھا نہیں سکتا، پھر دوسری جمع کر رہے ہیں، پھر دوسری لکڑیاں اس میں ڈال رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے اوپر بندوں کے حق تھے، بندوں کے حق تھے، بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی تھی،
حقوق العباد کو غصب کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں۔ امانتوں میں خیانت کی تھی، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، ان کے سر ٹھیک ہو رہے ہیں پھر ان کو کچلا جا رہا ہے۔ سزا ملتی رہے گی۔ کون لوگ ہیں، ان کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر فرائض مقرر تھے، جن کے اوپر فرض تھا، فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی تھی، وہ لوگ ہیں۔ نماز فرض تھی، نماز کے پڑھنے میں کوتاہی کی تھی۔ زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کی تھی۔ حج فرض تھا، حج کی ادائیگی میں کوتاہی کی تھی، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ایک شخص کھڑا ہے، ان کے ہاتھ میں جمبور ہے، جمبور ہے، ایک حصے سے، ایک منہ سے لے کر جا رہا ہے، یہاں تک پہنچ رہا ہے، ایک حصہ یہاں تک، یہ چیر پھاڑ کر یہاں تک پہنچ رہا ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے، پھر دوسری طرف ایسے کر رہا ہے، پھر یہ ٹھیک ہو رہا ہے، پھر اس طرف کر رہا ہے، کہ منا جمبور سے وہ ایک حصہ منہ کا یہاں تک چیر رہا ہے، پھر یہ ٹھیک ہو رہا ہے، پھر یہاں تک دوسرا چیر رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کھاتے تھے، چغلی لگاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، وہ لوگ، ارے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تاکہ ان کی آپس میں ناراضگی ہو جائے، تاکہ اس کی آپس میں دشمنی ہو جائے، اس کی بات اس کو کرنا، ان کی بات وہاں تک پہنچانا، چغلی لگانا۔ ارے تمہاری ماں ایسی نہیں ہے، تمہاری بہن ایسی نہیں ہے، تمہارا بھائی ایسا ہے، وہ تو تمہارے لیے یہ کہہ رہا تھا، حالانکہ نہیں کہہ رہا، غلط بات کہہ رہا۔ چغلی لگانا تاکہ فساد ہو جائے، جھوٹ بولنا تاکہ فساد ہو جائے۔ اگر اس طرح کرے آدمی، یار وہ تمہارے لیے تو دعائیں کر رہا ہے۔ توجہ کرنا عزیزو، دو دوست ہیں، ان کی آپس میں دشمنی ہو گئی، عداوت بن گئی، بات بڑھ گئی، آپس میں باتیں نہیں کر رہے۔ اب وہ ایک دوست کے تیسرا بندہ کہہ رہا ہے، یار تمہارے لیے تو وہ تعریف کر رہا ہے، تمہاری تو وہ تعریف کرتا ہے، تمہارے لیے تو وہ دعائیں کرتا ہے، پھر اس کے پاس جاؤ، یار تمہارے لیے تو دعائیں کر رہا ہے وہ، حالانکہ دعا نہیں کر رہا، حالانکہ نہیں کر رہا، لیکن یہ تو کہتے ہیں نا دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ تو دعائیں تو ہم کر رہے ہیں نا، ہر مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں نہیں کرتے، خیر خواہی کی دعا کرتے ہیں نہیں کرتے، تو گویا کہ ایسی بات کرنا جو حقیقت میں ایسی نہیں ہے، فقط صلح کے لیے ایسا کر رہا ہے کوئی، تو یہ اللہ کے ہاں جرم نہیں ہے، جو اللہ کے ہاں جرم، یہ جرم نہیں ہے، کیونکہ صلح کی بات کر رہا ہے، بات صلح کی کر رہا ہے نا۔ یہاں تو عالم یہ ہے، باپ بیٹے ناراض ہیں تو تیسرا بندہ ایسا، ارے تمہارے تو یہ کر رہے، دشمنی اور بڑھ جائے، بیٹے کو کہا جا رہا ہے باپ تمہارے لیے یہ کہہ رہا ہے، باپ کو کہا جا رہا ہے تمہارے بیٹا تمہارے خلاف باتیں کر رہا ہے، بات بڑھ جاتی ہے، دشمنی بڑھ جاتی ہے، یہاں تو یہ عالم ہے۔ کبھی ہم نے یہ کہا کہ یار دونوں کو صلح کرائیں، دو بھائی ہیں ان کو صلح کرائیں، کبھی ہم نے سوچا کہ میاں اور بیوی ناراض ہیں ان کو صلح کرائیں، پتہ نہیں کیوں شرارت میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی روحیں جمع ہیں، تمام انبیاء کرام کی روحیں جمع ہیں اور انتظار میں ہیں۔ کہو انتظار کس کا؟ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
आगे कौन हो जाए? हज़रत जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे कर दिया। कहना सुभान अल्लाह। आगे सफर हुआ। मैंने पहले अर्ज किया था, आपको याद होगा, अंबिया किराम, कुछ अंबिया किराम जो उलुल अज़म अंबिया किराम, उनसे मुलाकातें हुई और उसमें हिकमत है, जो उसमें हिकमत है, जरा तवज्जो करें। पहले आसमान पर मुलाकात हुई आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर मुलाकात हुई हज़रत यहया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर मुलाकात हुई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर मुलाकात हुई हज़रत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पर मुलाकात हुई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, सातवें आसमान पर मुलाकात हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इशारा था कि जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से हिजरत की है दुनिया की तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का मुकर्रमा से मदीने की तरफ हिजरत करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। क्या नुक्ता था, क्या राज था? जिस तरह यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए साजिश तैयार की थी, साजिश में कामयाब नहीं हुए, कत्ल करने का इरादा था, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए को भी इशारा था कि यहूदी आपके खिलाफ मंसूबा करेंगे, कत्ल की साजिश करेंगे। जिस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ वो नाकाम हुए थे, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ यहूदी भी नाकाम होंगे। और तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इशारा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस तरह अपने भाइयों को माफ़ कर दिया था, आप भी मक्के वालों को माफ़ कर देंगे। ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलक़ा, तुम आज़ाद हो। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को माफ़ किया था, आज मैं तुम सबको माफ़ कर देता हूँ। और दूसरा इस तरफ इशारा था कि जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हसीन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला जब जन्नत में दाखिल करेंगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मिलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात, इस तरफ इशारा था कि जिस तरह हज़रत इदरीस नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बादशाहों को खुतूत लिखे थे और खुतूत के मूजिद थे। पहले जो शुरुआत खत की थी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खत की थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बादशाहों को इस्लाम की दावत दी थी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बादशाहों को दावत देंगे इस्लाम के लिए। और आगे पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जिस तरह हारून अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती से रोका था, मूसा अलैहिस्सलाम गए तूर सीने पर और पीछे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ कर गए थे। उन्होंने गौशाला पैदा किया, उसने गौशाला बनाया, मिट्टी का बनाया और उसकी पूजा करने लगे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने बहुत रोका, लेकिन वो उसकी बातों में ना आए, उस पर अमल नहीं किया। उनके ऊपर अजाब आया कि अब तुम्हारे ऊपर ये होगा तो एक दूसरे को तुम मारो, कत्ल करो, फिर तुम्हें माफी मिलेगी। उनको सजा मिली। इसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 उन काफरों के 70 काफर कत्ल हुए और 70 कैद हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इशारा था जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शाम में की कौम जो जब्बारीन कौम थी, जालिम कौम थी, उनके साथ मुकाबला किया, लेकिन शाम फतह नहीं हुआ। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खलीफा था हज़रत यूशा बिन नून, उनके हाथ पर शाम फतह हुआ। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के लिए ग़ज़वे तबूक के लिए गए थे। ग़ज़वे तबूक गए और शाम पूरा फतह नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे, कह दो ना सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे हज़रत उमर फारूक के हाथ पर शाम फतह हुआ, कह दो ना सुभान अल्लाह। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इशारा था कि आप हज्जतुल विदा, आखिरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में पहुंचेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज बैतुल्लाह भी करेंगे। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात सिदरतुल बैतुल मामूर, मैंने अर्ज किया बैतुल मामूर पर टेक लगा के बैठे हुए थे।
बैतुल मामूर से ऊपर सिदरतुल मुंतहा, जो सिदरतुल मुंतहा पर इधर हज़रत जिब्रील अमीन रुक गए। आगे चलो, आगे नहीं चलूंगा, आगे आप जाने तो आपका रब जाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए। शरीफुल अक़लाम कहते हैं जो जब आदमी लिखता है ना, लिखने के वक्त जो कलम आवाज करती है उसको शरीफ कहते हैं। शरीफुल अक़लाम जो तकदीर लिख रहे थे फरिश्ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी कलमों की खड़काड़ भी मैंने सुनी। शरीफुल अक़लाम। आगे रफ की माना क्या? रफ कहते हैं कि एक मसनद ऐसी चीज थी, एक चीज थी जिस तरह मैं रुमाल रख रहा हूं, ऐसे रफ मसनद, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर तशरीफ फरमाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बैठे और वो उड़ी। कह दो ना सुभान अल्लाह। वो ऊपर हो गई, रफ ऊपर, अर्श और कुर्सी से ऊपर। फरमाए उदुन या मोहम्मद उदुन, और करीब आओ मेरे महबूब, और करीब आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करीब आए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। बगैर वास्ता, बिला वास्ता, डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हुई। मैंने अर्ज किया इन आंखों से देखा या दिल की आंखों से देखा? वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह तबारक व तआला के आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे क्या पेश किया? ए महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लाए? अतहियातु लिल्लाह, अतहियातु लिल्लाह। या अल्लाह कौली इबादतें आपके लिए, ज़ुबान से तारीफ होगी भी आपकी होगी, आजिज़ी और तवाज़ु होगी आपकी होगी, सजदा आपके लिए, क़याम आपके लिए होगा, कौली इबादतें आपके लिए, जिस्मानी इबादतें भी आपके लिए। ये पेशानी झुकेगी आपके आगे झुकेगी, और कुर्बानी करूंगा आपके नाम की करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला में अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका। अल्लाह ताला ने तोहफा दिया अस्सलाम। ए नबी तुम्हारे ऊपर सलामती हो, ए नबी तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत हो, ए नबी तुम्हारे ऊपर अल्लाह की बरकत हो। चलो सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां भी अपनी उम्मत को याद फरमाया, उम्मत को याद फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला के से मुलाकात के वक्त उम्मत को याद फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला के आगे फरमाया या अल्लाह मेरे उम्मतियों के लिए ये तो मेरा तोहफा हुआ, ये तो मेरा तोहफा हुआ। रहमत अल्लाह की, बरकत आपकी, बरकत अल्लाह ताला की तुम्हारे ऊपर हो, मेरी उम्मत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अर्ज किया तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सालेह जो बंदे होंगे, सालहीन जो बंदे होंगे, उनके ऊपर भी मेरी रहमत, मेरी बरकत हो, मेरी रहमत उनके ऊपर भी हो। अल्लाह अकबर। तो मौलाना तकी उस्मानी साहब भी फरमाते हैं अल्लाह ताला उनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये अर्ज किया कि आगे महबूब मुस्तफ़ा साहब ने यह अर्ज किया होगा या अल्लाह मुझे तो ये मर्तबा नसीब हुआ, ये मर्तबा मुझे तो मिला, मेराज का मर्तबा मुझे तो मिला, मेरी उम्मत को मर्तबा, मेरी उम्मत को क्या मर्तबा। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये तोहफा दिया कि आपकी उम्मत नमाज़ें 5 पढ़ेगी, सवाब उनको 50 का दिया जाएगा। क्या माना? आपकी उम्मत नमाज पढ़ेगी तो नमाज की वजह से मैं उनको मेराज कराऊंगा, मेराज का क्या ना, मेराज वाला मर्तबा दे दूंगा। आपकी उम्मत अगर नमाज पढ़ेगी, अगर सजदा करेगी, अगर मुझसे मांगेगी, अगर शिरक न करेगी तो मैं उनसे भी मेराज कराऊंगा, माना मेराज वाला दर्जा दे दूंगा। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मोमिनों की मेराज है, जो नमाज मोमिनों की मेराज है। अजीजों, नमाज छूटने न पाए, आज ही अहद करें, अज़म बिल जज़म करें कि कुछ भी हो जाए नमाज को छोड़ना नहीं है। सर्दी हो गर्मी हो नमाज को छोड़ना नहीं है, और जमात के साथ नमाज पढ़ना है। वरकऊ मार राकीन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। और हम अपनी मर्जी से नमाज पढ़ें अजीजों।